بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو قرآن پاک کا یہ بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ کی آیات کا ذکر ہے۔ ان کو آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ان آیات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ، میرا پروردگار آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ دوستو، آپ لوگ خود اندازہ فرما لو کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں۔ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل میرے کہنے پر کر لیتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور میری سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر ہمارے آگے اگر پہاڑ کے برابر بھی کوئی مشکل ہوگی تو اس کو بھی آسانی میں بدل دے گا، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی پاک کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس پیسے دیتے ہیں ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ہے، اس کی آخری جو 4 آیات ہیں ان کا آج میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ راستے سے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دی، جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو،
اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کی بات کی ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ وہ پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، اپنے مرض میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی وقت بھی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن پاک میں اور نبی کے فرمان میں اور اللہ کے حکم میں جو بندہ شک کرتا ہے، جھوٹ کہنا تو دور کی بات، جھوٹا ثابت کرنا تو دور کی بات، جو بندہ شک بھی کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، غور سے آپ لوگ توجہ سے آپ لوگ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہیں تو زبانیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 4 آیات مبارک یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سورہ مومنون کی یہ آخری 4 آیات ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں، کسی بھی حاجت کو لے کر پریشان ہیں، تو اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ آیات پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں، پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ پہاڑ سے بڑی چیز تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی پریشانی پہاڑ کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ کی بیماری پہاڑ کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مراد، آپ کی کوئی حاجت پہاڑ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پہاڑ کو ہٹا سکتی ہیں تو آپ کی بھی ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک بار یہ 4 آیات ضرور پڑھ کر دیکھیں، اور جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو ان آیات کی برکت سے، ان آیات کے وسیلے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آج ہی سب لوگ قرآن پاک کھول کر چاہے اپنے موبائل سے پڑھ لیں، جہاں سے بھی پڑھ لیں، 4 آیات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔